پاکستان کو تو جو بھی دفاعی حوالے سے ایک جینون سپورٹ ملتی ہے وہ صرف چائنا کی طرف سے ملتی ہے. باقی امریکہ اور روس کی طرف سے اس کو کوئی اتنی جینون سپورٹ نہیں ملتی. کوشش یہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ اور یہ دونوں ممالک انڈیا کو بھرپور سپورٹ دیتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجیکل بہت زیادہ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں بلا شبہ. تو اس اعتبار سے اگر میں یہ سامنے رکھوں سینیریو کہ دو موسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانسڈ کنٹری انڈیا کے پیچھے کھڑے ہیں یا ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل کو بھی کریے, اسرائیل بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تین ممالک, تو پھر پاکستان کیسے ایڈوانس ہو سکتا ہے ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی؟ نہیں, پاکستان نے دیکھیے انڈیجینس ٹیکنالوجی ڈیولپ کیا, آپ کو پتہ ہے شروع سے ڈیولپ کیا, اور اس کے اندر بڑی کنسنٹریٹڈ قسم کا ایفرٹ کیا, بڑا دل لگا کے کام کیا. پاکستانی سائنسدانوں نے, پاکستانی فوجیوں نے بڑا دل لگا کے کام کیا, اور پاکستان نے ایک بہت ہی اچھی دیکھیے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے جو آپ کا ساؤتھ ایشیا کا اور جو اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پاکستان نے بہت ہی اچھی انڈیجینس قسم کی اٹامک ٹیکنالوجی اپنے ڈیولپ کی ہے. تو بلا شبہ اس میں تو کوئی, اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کو ہر طرف سے خراج تحسین نہ پیش کیا جاتا, ایک, اور سیکنڈلی وہ جو آپ بار بار تنقید کا ذکر کرتے ہیں اس کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ یقینی بات ہے لوگوں کو خوش. اب وہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو نہیں ملتا سپورٹ, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک اٹامک ہتھیاروں کا تعلق ہے, ایک چیز ہے آپ کے لیے لازمی, جیسے ہمارے لیے لازمی رکھنا, کیونکہ ہماری جو کنونشنل فورسز اور وہ جو ایک توازن ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے, ہمارا آبادی کا توازن بھی بہت ڈسٹرب ہے, ملک کی پھیلاؤ کا خاص ڈیپتھ نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر, اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہوتی ہے وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے, بہت چھوٹا سا ہے, اور انڈیا کے مقابلے انڈیا بہت پھیلا ہوا ملک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ایک تقاضا کرتی ہیں کہ آپ ایک دفاعی پالیسی ایسی ترتیب دیں کہ جس کے اندر اگر حملہ آور کوئی بھی, میں ایک کو نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارا تنازع بھارت سے ہی چل رہا ہے, لیکن اگر کوئی حملہ آور ہو تو ہمارے پاس وہ چیز موجود ہو کہ ہمارے میں وہ اسٹرائک کیپیبلٹی موجود ہونی چاہیے. اب انڈیا نے یہ جو کام کیا میں بتا دوں آپ کو, تاکہ پھر میں اسی پہ واپس آ رہا ہوں بار بار, اس کو کہتے ہیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. یعنی ایک دفعہ آپ نے حملہ کیا تو وہ رک گیا, نہیں تو دیکھیں نا ایٹمک ہتھیار امریکہ نے پھینکے, بم دو, ختم ہو گیا, کھیل ہی ختم ہو گیا. کہتے یہی ہے نا کہ آپ نے بم پھینکا اور کھیل ختم ہو گیا. لیکن جب ڈوم والی کیفیت آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ میں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب یہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس کا جواب میں ضرور دوں گا, پھر کہیں گے کہ آپ اصلی بات پہ نہیں آ رہے. تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک اصولی بات ہے, ساری دنیا میں 193 کنٹریز ہیں, چاہے کسی نے دستخط کیے ہیں چاہے کسی نے دستخط نہیں کیے ہیں. ایران نے فار ایگزامپل بہت عرصے تک ریزسٹ کیا ہے نیوکلیر پروگرام کے اوپر, بڑے شدید قسم کے مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی اس ڈیل کے اوپر پہنچے ہیں. تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے, اسے گناہ کہتے ہیں نا, ہم تو اسے گناہ عظیم سمجھتے ہیں ایٹامک ہتھیار بنانے کو. ٹھیک ہے, ایران کے کہتے ہیں روحانی کا بیان ہے. دیکھیے آپ ان کے روحانی کیا, آپ کسی کا اٹھا سے پہلے کی بھی سب کے ٹوٹلی ایران کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے اس پہ. تو اصولی موقف یہ ہے کہ آپ بھی کہیں گے, کوئی بھی کہے گا, ہم بھی پاکستان بھی یہ تو نہیں کہے گا کہ جی بہت اچھی بات ہے ایٹم بم ہونے چاہیے. یہ اگر صورتحال اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے, یہ نہیں, میں پاکستان کی جو تشویش ہے, پاکستان کی جو پریشانی ہے اس حوالے سے, میں تو پھر بار بار آپ لوگوں سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کو پھر ایسی صورتحال میں کیا اسٹیپ لینے چاہیے, کس سے رابطہ؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیے وہ جس بات کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, ایکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیلنس آف پاور مینٹین ہونا چاہیے دو قسم کا. ایک ہوتا ہے ریجنل بیلنس آف پاور اور ایک ہوتا ہے بائی لیٹرل بیلنس آف پاور. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بائی لیٹرل اسٹریٹجک بیلنس آف پاور ہے, وہ ہم نے تو روکا ہوا ہے اپنے ایٹامک ہتھیاروں سے. کنونشنل فورسز کا بھی ایک ریزنیبل ہمارے پاس ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور رن کر جائے پاکستان کو, چاہے ان کے پاس کتنی ہو. لیکن دیکھیے اس کا حل کیا نکلتا ہے جا کے, آپ بھی مانیں گے یا کوئی بھی مانے گا, اگر یہ نہ ہوتا تو صرف جنگیں ہو رہی ہوتی اور لوگ معاملات سیٹل کر رہے ہوتے. الٹیمیٹلی بیلنس آف پاور بنایا جاتا ہے, اس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھے میز کے اوپر, وہاں آپ کے مفادات میں سنوں, آپ میرے مفادات سنیں, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر کسی کمپرومائز میں آئیں جہاں پر کچھ آپ لے. آپ یہ کہہ رہے ہیں فائنلی ٹاکس کرنی چاہیے. یہ اس کے علاوہ دیکھیے 150 کروڑ عوام کے اس کو آپ اس طرح داؤں پہ نہیں لگا سکتے کہ جی ٹھیک ہے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, وہاں پر یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ ایٹم بم مار دیں کسی ملک پہ یا انڈیا آپ پہ مار دے,
وہاں پہ بھی اس طرح کی سوچ موجود ہے, یہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے موجودہ حالات کے تحت؟ دیکھیے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ انڈیا, پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ آلریڈی ویریس ٹاکس کے پروسیس سے گزرے ہیں. ابھی سیکرٹری خارجہ ہمارے وہاں گئے تھے, انڈیا گئے تھے, اور وہاں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ان کے سیکرٹری خارجہ سے بات چیت کی. اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشرز ہوئے ہیں, جس میں یہ نہیں کہ کوئی صرف امریکہ شامل ہے. چائنا کا بڑا غیر معمولی پریشر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, چائنا کا بڑا غیر معمولی پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے. اگر آپ کو اس بات کی ضرورت ہے چیک کرنے کی کسی کو بھی کہ یہ صرف امریکہ کہہ رہا ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے, یہ تو آپ جا کے دیکھ لیجئے ان کی فارن پالیسی کے تمام اسٹیٹمنٹس کے اوپر, جس میں کہ زرداری صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک بار بار ہر جو اعلانیہ ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو ٹاکس کرنا چاہیے. اس مرتبہ بھی یہاں بھی آ کے انہوں نے یہ کہا, وہاں بھی ہر جگہ وہ یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, وجہ ہے نا اس کی, کوئی $43 بلین کا انویسٹمنٹ پاکستان میں کس لیے کرے گا کہ آپ جنگ کریں یہاں پہ اپنے 43. چائنا مر جائے گا, 144 کروڑ کے آدمی ہیں اس کے پاس, وہ $43 بلین کرے اور آپ جنگ کر کے اس کو سب تباہ کر دیں. تو یہ چائنا ایبسولوٹلی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ایک اور بہت بنیادی سوال آپ تینوں سے میں کر رہا ہوں کہ اگر دیکھیے نا, بھارت تو کر رہے ہیں نا, لیکن بھارت اپنا, اس کا بجٹ زیادہ ہے, اس کے وسائل زیادہ ہیں, اس کو آشیرواد بھی بہت سارے ممالک کی حاصل ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی دفاعی حوالے سے کر رہا ہے. پاکستان جواباً کرتا ہے, بقول ان کے جواباً کرنا تو چاہیے پاکستان کو, تو پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے. یہ کیا دورہ معیار ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ نہیں کر رہا جو کہ انڈیا کر رہا ہے. ایک بات انہوں نے بالکل آپ نے صحیح کہی تھی شروع میں کہ انڈیا یہ کہتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے اپنی سیکورٹی کونسل کی سیٹ کے لیے بھی انہوں نے پرماننٹ کے لیے وہ راضی بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے ممالک, بڑے بڑے ممالک ان کے فیور میں بھی چلے گئے, جس میں رشیا جیسا ملک بھی شامل ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر 144 کروڑ تو 122 کروڑ. ہم بھی بہت اس وقت کچھ باتیں دیکھیں, ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں بالکل اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو ہم بھارت کیا دنیا کے ہر ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے سنگاپور جیسے ملک نے پوری دنیا کو ناکو چنے چبا دیے تھے فارن ایکسچینج کے اندر جو انہوں نے جمع کیا, جبکہ ان کی کل آبادی 55 لاکھ کی آبادی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا اس وقت گروتھ ریٹ جو ہے نا دنیا کے اندر فاسٹسٹ ہے, 7.5 کو ہٹ کر رہے ہیں, جبکہ چائنا جو ہے گر کے 6.7 پہ آ گیا ہے. تو ایک حقیقت اپنی جگہ یہ والی ہے, لیکن کویسچن یہ کہ پاکستان کیا کرے. آپ نے بار بار یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پاکستان کیا جوابی کارروائی کرے, تو آپ کہتے ہیں پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ بن جائے گا. کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے پاکستانی پالیسی یہ ہونی چاہیے وہی جو کہ اس خطے کے ہر ملک نے گزشتہ 40 سال سے اپنائی ہوئی ہے, چائنا سے لے کر کوریا تک, اور کوریا سے لے کے تائیوان تک, اور تائیوان سے لے کر سنگاپور تک, ملیشیا تک. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اکنامک اسٹرینتھ حاصل کرنی پڑے گی تاکہ آپ کچھ خریدنے بیچنے کا قابل تو ہو جائیں. اس وقت آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے خطے کے اندر لویسٹ ہے, انویسٹمنٹ لویسٹ ہے, بہت ساری چیزیں اتنی لو ہیں کہ اس قسم کی بات کا تصور کرنا بھی, آپ یعنی امیجن کرنا بھی یعنی ایک وہ لگے گی یعنی. لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی چاہے کچھ بھی ہو آدمی کو اپنی ڈیفنس کا سوچنا چاہیے. تو ڈیفنس کا سوچنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے آپ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ اپنی بات منوا سکیں. جب آپ ٹیبل پہ جائیں تو اتنے سارے ملکوں کے مفادات ٹریڈ کے ذریعے آپ سے وابستہ ہو جائیں کہ وہ سوچیں کہ اگر پاکستان کو ہم نے ناراض کر دیا, جیسے ایران ہے, آپ دیکھیں جس دن انہوں نے ڈیل کیا اور وہ ان کے اوپر سے سینکشن ہٹائے گئے, تو آپ کو پتہ ہے 100 ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ہیڈز تھے وہ تہران میں موجود تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ they were making various type of deals with them. they included all the western countries. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی اکنامک اسٹرینتھ ہے. لوگ آج کل یا کل بھی, پرسوں بھی, 1000 سال پہلے بھی, 5000 سال پہلے بھی آپ چائنا کی کیا چیز مشہور تھی؟ اس کا سلک روٹ, اس کا ٹریڈ مشہور تھا. مسلمانوں نے جب دنیا کے اندر فتح حاصل کی, کس چیز میں فتح حاصل کی تھی؟ فوجوں پہ کی تھی؟ نہیں, اس کے ٹریڈرز جاتے تھے ملیشیا تک, اور دوسرے اسپین کے اندر اس نے ایک ایسا وہ یعنی عالمی یعنی سینٹر قائم کیا تھا کہ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی اور متاثر کرتی تھی. اگر پاکستان کو بھی کرنا ہے بیلنس آف پاور,
سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، پرووائڈڈ کہ اکنامک اسٹرینتھ تو پیدا کریں. یہ تو نہیں کہ لوگ یہ بتائیے آپ کہ اگر خطے میں میں انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ عدم استحکام کا شکار ہے خطہ، افغانستان عدم استحکام کا شکار ہے، ادھر آپ کے چائنا سے تعلقات تو ٹھیک ہیں لیکن ایران سے تعلقات کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. کیسے آپ کوئی سی پیک بنا لیں؟ تو اگر خطے میں استحکام نہیں ہوگا، خطے میں امن نہیں ہوگا، سی پیک کس کام آئے گا سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا اس وقت جو ریجنل پاورز ہیں نا، یہ ریجن کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دا موسٹ پاورفل نیشن از چائنا. اٹ از اسپائرنگ ٹو بیکم اے سپر پاور، بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو ابھی انہیں کافی ٹائم چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 سال لگیں گے، کوئی کہتا ہے 30 سال لگیں گے، کوئی کہتا ہے 2050 تک شاید نہ پہنچ سکیں. لیکن بہرحال اس تمام ریجن کے اندر وہ ہیں، اور اب انہوں نے کئی جگہ اپنے فٹ پرنٹس کو ڈالنا شروع کیا ہے. یعنی فٹ پرنٹس کس طریقے سے ڈالنا شروع کیا انہوں نے؟ ایک تو وہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل، ابھی وہ گئے تھے نا دورے کے اوپر، شی جن پنگ ایران بھی گئے تھے، سعودی عربیہ بھی گئے تھے، تو انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کیا بات کی ہوگی؟ یہی بات کی ہوگی نا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو خام خواہ کے لیے، آج اب میز پہ بیٹھو بات چیت کرو. ہم نے بھی تو بات کر رہے ہیں، جاپان سے بات کر رہے ہیں، امریکہ سے بات کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں بات کر رہے آپس کے اندر؟ کیا یہ بھی کہتے ہو؟ تو انڈیا کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں، انڈیا کو بھی تو تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے آپ سے. نہیں ایسا کیا کریں؟ ایسا دیکھیے سر، اس طرح بھی بالکل آپ بلنٹ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ابھی تو. عملاً تو سر ایک مہینے بھی سر، گزارش میری سنیں، انڈیا کے اوپر پریشر جو ہے، ہمیں کچھ باتیں بڑی صاف ہونا تو ہمارا دماغ صحیح رہے گا، نہیں تو ہم غلط چلے جاتے ہیں ٹریک کے اوپر. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ اس وقت بہت میجر پارٹ پلے کیا ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار وہ یہی کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان، اور ان کے فارن آفس کا بھی وہ آتا ہے. انہوں نے یہ جو ٹریک ٹو، اب جو آپ کی ڈپلومیسی شروع ہوئی نا، جو اوفا سے سٹارٹ ہوئی، جہاں جو کہ رشیا سے گئی، پھر وہ پیرس کے اندر ایک ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد وہ ان کے گھر آ گئے، تو وہ ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا فلانا، یہ جو سب ہو رہا ہے، تو یہ انہوں نے کافی چائنا از ود دیم. وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ میں وقت ڈائلاگ ہوگا سر، ختم ہو گیا سر، یہ ڈائلاگ جانا پڑے گا آپ کو. دیکھیے جانا پڑے گا آپ کو ہر ایک سے. انڈیا تیار نہیں ہے تو پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں. نہیں تیار بھائی یار کیا، بہت شکریہ آپ کا جناب. ایسا کون سا وہ ہے کہ وہ تیار نہیں ہوگا. مزید اس پہ بات کرتا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا.